الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ 29 رکوع ہمارے درس قرآن کے مکمل ہو چکے تھے سورہ بقرہ شریف کے، اور آج 30واں رکوع ہے اور ہماری تیسویں یہ مجلس ہے 30، اور 231 آیات بینات مکمل ہو چکی تھیں، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم 235 تک جائیں گے، 232 سے لے کر 235 تک، یعنی 4 آیات بینات کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری کر چکیں، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، تو نہ منع کرو انہیں کہ نکاح کر لیں اپنے خامندوں سے جبکہ رضامند ہو جائیں آپس میں مناسب طریقے سے۔ ذالک یوعظ بہ، یہ فرمان الہی ہے ان لوگوں کے لیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ذالکم ازکیٰ لکم، یہ بہت پاکیزہ ہے، واطہر، اور بہت صاف ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیں اس کے اندر 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ ایک لڑکیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو عدت پوری کر جاتی ہیں طلاق کی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر لفظ ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی طلاق تم نے دے دی، اپنی عدت کو وہ پہنچ گئی ہیں، اب وہی خامن دوبارہ ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہی خامن دوبارہ ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم رکاوٹ نہ بنو۔ یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دلیل ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں اپنا نکاح خود کر سکتی ہیں، کہ یہاں پر نکاح کی نسبت خاتون کی طرف کی گئی ہے، لڑکی کی طرف کی گئی ہے، اور وہ جو حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ والی روایت ہے، یا جو باقی دیگر روایتیں، تو وہ مجنونہ اور نابالغاں اور بچیوں کے اوپر محمول ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہی مسلک ہے، اور آپ کی یہی دلیل ہے کہ یہاں پر نکاح کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ خاتون کی طرف کی گئی ہے۔ تو اگر آپ نے طلاق دے دیے، طلاق دینے کے بعد وہی خامن دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ صحابی رسول تھے نا جنہوں نے اپنی بہن کو منع کیا تھا کہ ان کے خامن نے ان کو چھوڑ دیا تھا، پھر دوبارہ اجازت اس نے طلب کی تھی تو انہوں نے منع کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی یاد رکھنا کہ دوسرا یہ احتمال بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنی مرضی سے وہ نکاح کرنا چاہیں، یعنی طلاق ہو گئی، یہ عدت پوری کر کے اب دوسرا کوئی خامند انہوں نے اپنے لیے خود سلیکٹ کیا ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو آپ رکاوٹ نہ بنیں۔ تو یہاں پر یہ ثبوت بھی پھر ملتا ہے کہ کوئی لڑکی اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہے، گھر والوں کو درمیان کے اندر رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اب اس بات کو آپ سمجھ گئے نا، کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے اس میں۔ اللہ اکبر، آگے بڑھیے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال، یہ مدت اس کے لیے جو پورا کرنا چاہتا ہے دودھ کی مدت۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ آپ 30 ماہ مدت بتاتے ہیں، صاحبین جو ہیں وہ 24 مہینے یعنی 2 سال ہی بتاتے ہیں، امام ظفر 3 سال بتاتے ہیں، اور چلو باقی ائمہ کو آپ چھوڑ ہی دیں، ضرورت اتنی ہے، بس آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ دودھ کی جو مدت ہے چاہے کوئی بھی ہو، یعنی وضع حمل کی مدت کتنی ہو، 6 ماہ بعد وہ پیدا ہوا ہے، 9 ماہ بعد وہ پیدا ہوا، زیادہ سے زیادہ حضرت ام المؤمنین کی روایت ہے کہ لڑکا پیٹ کے اندر 2 سال تک رہتا ہے، جتنی مدت وہ رہا ہے، 6 مہینے رہا ہے، 9 مہینے رہا ہے، 2 سال رہا ہے، دودھ کی مدت 2 سال ہی ہے۔ دودھ کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال ہی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے، کم سے کم کسی مدت کا اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال، یہ مدت ہے اس کے لیے جو پورا کرنا چاہے دودھ کی مدت۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے کھانا ان ماؤں کا اور ان کا لباس مناسب طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہ نفقہ کی دلیل ہے، جو آپ کے ریت کے اندر ہے نا، ذی محرم رشتہ دار جو آپ کے ریت کے اندر ہے، یہ ان کے نفقہ کی دلیل ہے کہ یہ جو گھر والی ہوتی ہیں ان کا نفقہ کیا ہوتا ہے، آپ کے ذمہ ہوتا ہے۔ آپ کے بچوں کی جو مائیں، ان کا کپڑا، ان کا دیگر جو ضروریات زندگی، ان کے زینت کے لیے جو وہ میک اپ وغیرہ کرتی ہیں، کچھ بھی، یہ ساری چیزیں آپ کے ذمہ ہیں، لیکن بالمعروف، مناسب طریقے کے اوپر۔ لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہیں دی جاتی کسی شخص کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق۔ اب لڑکیاں کیا کریں گی، بچوں کو 2 سال تک مائیں کیا کریں گے، دودھ پلائیں گی، اور ان ماؤں کا جو خرچہ ہے وہ کس کے ذمہ ہے، وہ خاوند کے ذمہ ہے، وہ باپ کے ذمہ ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، الحمدللہ۔ لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہیں دی جاتی کسی شخص کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق۔ جو خامن نفقہ دے گا وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہوگا، حیثیت کے مطابق نفقے کا تعین کیا جائے گا۔ یہ آگے آ بھی جائے گا، بہرحال یہ اتنا سن لیں کہ لا تضار والدۃ بولدہا، لا تضار والدۃ بولدہا، نہ ضرر پہنچایا جائے کسی ماں کو اس کے لڑکے کے باعث، ولا مولود لہ بولدی، نہ کسی باپ کو ضرر پہنچایا جائے اس کے لڑکے کے باعث۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیہما، اچھا، اور وارث پر بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے، پس اگر دونوں فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، پس اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا اپنی مرضی سے، اچھا، وتشاور، اور مشورہ سے، فلا جناح علیہما، تو ان کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ یعنی 2 سال سے کم مدت کے اندر یہ اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، یعنی بچے کو دونوں آپس میں مشورہ کر لیں کہ ٹھیک ہے اب اتنا ہی کافی ہے، 9 مہینے اس نے پی لیا ہے، 12 مہینے پی لیا، اب چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، ٹھیک ہے، کسی بھی دائیں سے، مڈ وائف سے، فلا جناح علیکم، پھر کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تم پر اس وقت کوئی گناہ جب تم ادا کر دو مناسب طریقے کے اوپر جو اجرت ٹھہرائی گئی ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، خوب جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دیکھنے والا ہے۔ لیکن لا تضار والدۃ بولدہا، نہ ضرر پہنچایا جائے کسی ماں کو اس لڑکے کے باعث، ولا مولود لہ بولدی، اور نہ کسی باپ کو اس کے لڑکے کے باعث۔ دیکھیں دونوں کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ آپ اس میں یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا موقف یہ کہ لڑکی کے اوپر، ماں کے اوپر دودھ پلانا بچے کو کیا واجب ہے، اور باقی جمہور کا قول یہ ہے کہ واجب اس وقت ہے کہ جب کوئی متبادل نظام موجود نہ ہو، لڑکے کو دودھ پلانے والی اور کوئی میسر نہ آئے، اور ماں کے دودھ کے بغیر لڑکے کا گزارا نہ ہو، تو اس وقت واجب ہے، بصورت دیگر واجب نہیں ہے بلکہ بصورت دیگر مستحب ہے۔ اگر وہ پلانا چاہے تو ٹھیک ہے، نہ پلانا چاہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر وہ اجرت طلب کرے تو اجرت بھی طلب کر سکتی ہے، اگر لڑکے کو دودھ پلانے کی وہ اجرت طلب کرے تو اجرت طلب کر سکتی ہے، کون؟ ماں اس کی، ٹھیک ہے۔ باقی یہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لڑکے کو ضرر نہ پہنچایا جائے، ماں کو بھی باپ کو بھی، یعنی اگر دیکھیں نا ماں دودھ پلانا چاہتی ہے تو والد کو نہیں چاہیے کہ اس کو کھینچ لے کہ نہیں میں نہیں پلانے دوں گا۔ یہ بھی معاملات ہوتے ہیں نا، پھر اس قسم کی تکلیفوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر والدہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں تو اس طرح والد کو نہیں کرنا چاہیے، اور جو اجرت ٹھہرا دی گئی اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے، بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ یہ
والدہ کو تکلیف، اور باپ کو تکلیف کیا ہے کہ جو تم نے ٹھہرا دیا، مثال کے طور پر 3000 روپے مہینہ ٹھہرایا گیا ہے، اب اسے 6 طلب کرے، اسے 2 کپڑے طلب کیے گئے تھے، اب اسے 10 کپڑے طلب کرے، یعنی ضرورت سے زیادہ اسے طلب کرنا اور اس کو پریشان کرنا، اور بار بار کہنا کہ نہیں میری آپ سے کوئی وعدہ نہیں ہے، لے جائیں اپنا بچہ، مجھے نہیں ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں کو کیا ہے اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے، اور جو کچھ طے ہو چکا ہے، جو کچھ بات طے ہو چکی ہے، اس وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے، یعنی جو وارث ہے اس کے اوپر بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے۔ یعنی دیکھیں نا، باپ نہیں ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، تو پیچھے جو وارث ہیں تو وہ بھی اسی طرح ہی کریں گے، یعنی جس طرح والد کی ذمہ داری تھی اس طرح اب وہ ذمہ داری وارث نبھائیں گے۔ آگے پھر آپ کو میں نے بتا دی کہ اگر چھڑانا چاہیں اس سے پہلے تو چھڑا سکتے ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، تو بیویاں انتظار کریں 4 مہینے اور 10 دن۔ فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اور جب پہنچ جائیں اپنی اس مدت کو تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس میں سے جو کچھ کریں وہ اپنی ذات کے بارے میں مناسب طریقے کے اوپر۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ پہلے اس طرح ہوتا تھا زمانے جاہلیت کے اندر، 1 سال عدت گزارنی ہوتی تھی۔ کتنی؟ 1 سال عدت گزارنی ہوتی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آسانی فرما دی ہے، وہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے آگے آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دی، اور اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ یہ 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارے گی، لیکن کون؟ کہ جو عاملہ نہیں ہے۔ جو عاملہ ہیں تو اس کی عدت اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہے کہ وضع عمل سے اس کی چاہے 2 منٹ بعد، 1.5 سیکنڈ بعد، 2 سیکنڈ بعد، 10 دنوں بعد اس کا وہ عمل وضع ہو جائے کسی وقت بھی، اس وقت اس کی عدت ختم ہوگی۔ یعنی جب تک وہ عاملہ ہے نا تو بس وضع عمل اس کی عدت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، وہ بالکل صاف ستھری ہے، تو پھر 4 مہینے اور 10 دن کیا ہوگا کہ اس کو گزارا کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کو اس نے روکنا ہے، دوسرے نکاح وغیرہ کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے اندر اور بھی پابندیاں حدیث پاک سے ثابت ہے کہ وہ نئے کپڑے نہیں پہن سکتی، خوبصورتیاں رنگین قسم کے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ بھی عدت کے دوران منع ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا خاوند دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے تو وہ اس کے شوق کے اندر ہوتی ہے، باقیوں کو تو اجازت نہیں ہے۔ باقی اس طرح کوئی بھی آپ کا رشتہ دار فوت ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ وہ سوگ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، مطلب جائز ہے، 3 دن تک سوگ جائز ہے۔ امام شامی نے یہ لکھا ہے کہ جو غیر شادی شدہ لڑکی ہوتی ہے وہ 3 دن سے زیادہ بھی کر سکتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ خامند کا حق ہوتا ہے، اس کے لیے تیار ہوتی ہے نا، تو 3 دن سے زیادہ کرے تو پھر خامند اس کو منع کر سکتا ہے کہ نہیں آپ میرے لیے تیاری کریں، خوشبو وغیرہ لگائیں، منع کر سکتا ہے۔ لیکن خامند اگر راضی ہو تو وہ 3 دن سے زیادہ سوگ بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ حدیث پاک کے خلاف ہے۔ امام شامی نے لکھا ہے فتاوی شامی کے اندر، لیکن یہ بات حدیث پاک کے خلاف ہے۔ حدیث پاک سے جو چیز ثابت ہے وہ یہی ہے کہ خامند کے اوپر 4 مہینے اور 10 دن سوگ کرے گی، اور باقی کیا کرے گی؟ صرف اور صرف باقی رشتہ داروں کے اوپر 3 دن اس کو کیا کرنا ہے؟ سوگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ اشارے سے پیغام نکاح دو ان عورتوں کو، یا جو چھپائے ہو تم اپنے دلوں میں، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم ضرور اس کا ذکر کرو گے، البتہ نہ وعدہ لینا ان سے خفیہ طور پر بھی، مگر یہ کہو ان سے شریعت کے مطابق کوئی بات۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نہ پکی کر لو نکاح کی گرہ یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی انتہا کو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم، اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، سو اس سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہوتی ہے نا عدت کے اندر، تو ان کو اشاروں کے اندر پیغام دیا جا سکتا ہے۔ جو لڑکیاں عدت یعنی عدت وفات کے اندر ہوتی ہیں، اور جو لڑکیاں عدت طلاق کے اندر ہوتی ہیں تو ان کو اشارتاً بھی پیغام نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان کے خاوندوں سے پھر عداوت کا باعث بنے گا، کیونکہ بعض خاوند یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم نے جس کو چھوڑا ہے تو کوئی بھی اس سے نکاح نہ کرے، لہذا دوران عدت چونکہ وہ اس کا نان نفقہ جو ہوتا ہے تو وہ خاوند اس کو ادا کرتا ہے، لہذا اس دوران تو کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ باقی خاوند جس وقت فوت ہو جائے تب بھی اجازت نہیں ہے کہ صراحتاً آپ بات کریں۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں اس کا گھر اجڑ چکا ہے، اس کا سہاگ اجڑ چکا ہے، تو اس کے بچے یتیم ہو چکے، تو ایسے موقع کے اوپر بالکل یہ مناسب بات نہیں کہ آپ خوشیوں کی بات کریں، ٹھیک ہے۔ اس کی عدت گزرنے دیں، عدت گزرنے کے بعد پھر آپ
آپ اس کو نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں، عدت کے دوران آپ اس کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، البتہ اتنی اجازت ہے کہ خفیہ اشارہ کنایہ جس کو کہتے ہیں نا، اشارہ کنایہ، تو اس کے اندر آپ اجازت ہے آپ کو، یعنی مثال کے طور پر آپ اس کو یہ کہیں کہ امید آتی ہے کہ ہم دونوں اکٹھے ہی رہیں گے، تو یہ اب اشارہ ہے کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے تو میں تمہیں نکاح کا پیغام دوں گا اور ہم نکاح کریں گے، اتنی اجازت ہے، بہرحال وہ بھی نہ کرنا بہتر یہ، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاح، اور نہ پکی کر لو نکاح کی گرہ، عزم نہ کر لو نکاح کا، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی انتہا کو۔ یہ عزم جو ہوتا ہے نا، دل کا ارادہ ہوتا ہے، تو جو دل کا ارادہ بندہ پکا ارادہ کر لے نا تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ دل کے ارادے کے اوپر، دل کا جو فعل ہے اس کے اوپر بھی پکڑ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دل کے اندر جو کچھ ہو اس کی پوچھ نہیں کی جاتی، یہ تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے آپ کو ایک خیال آیا اور وہ گزر گیا، آپ بیٹھے ہوئے نا، اچانک ایک خیال آیا آپ کے قلب کے اوپر، وہ گزر گیا، اس کو کہتے ہیں عاجز۔ اب ایک خیال آ کے گزرا نہیں ہے بلکہ وہ بار بار آتا ہے، اس کو کہتے ہیں خطرہ یا خاطر۔ اب وہ خیال جو بار بار آتا ہے نا، تو اس کا کرنے کا پروگرام آپ نے اس کام کو کرنے کا آپ نے منصوبہ بنا لیا۔ وہ جو خیال گزرتا تھا نا، پہلے ایک دم خیال آیا چلا گیا، پھر بار بار آنے لگا، اب آپ نے منصوبہ بنانا شروع کیا کہ میں اس کام کو کر گزروں، اس کو کہتے ہیں حدیث نفس۔ پھر چوتھا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کام کرنے کا غالب ارادہ کر لیتا ہے، غالب کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، کہیں تھوڑا بہت اس طرح ہوتا ہے، مغلوب ارادہ اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں کریں گے، لیکن غالب ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کر لیں گے، اس کو کیا کر لیں گے، اس کام کو کر لیں گے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم، اس کو کیا کہتے ہیں، ہم۔ اور ایک 100% اس کام کو کریں گے، اس کو کہتے ہیں ارادہ، اور اس کو کہتے ہیں عزم۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ کتنے درجے ہوئے، 5 درجے ہوئے۔ پہلا درجہ خیال آ کے دل میں گزر گیا، اس کو کیا کہتے ہیں، خطرہ۔ دوسرا دل کی عاجز، پہلا خیال جو دل کے اندر آ کر گزر گیا اس کو کیا کہتے ہیں، عاجز کہتے ہیں۔ اب دوسرا وہ بار بار خیال آنے لگا ہے، اس کو کہتے ہیں خطرہ۔ اب کام کرنے کا منصوبہ بننے لگا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث نفس۔ اب اس طرح ہوا ہے کہ 98%، 99% کام کرنے کا ارادہ بن چکا ہے کہ ضرور کریں گے، 1-2% ارادہ ہے کہ نہیں کریں گے، اس کو کہتے ہیں ہم۔ اور ایک ہوتا ہے پکا ارادہ کر لینا کہ ہر صورت کریں گے ہی کریں گے۔ اب جو پہلے 3 درجات ہیں نا، یہ پچھلی امتوں کو بھی معاف تھے اور ہمیں بھی معاف ہیں۔ پہلے 3 جو درجے ہیں نا، یعنی خطرہ، عاجز، خطرہ اور حدیث نفس، یہ پچھلی امتوں کو بھی معاف تھے اور اس امت کو بھی معاف ہیں۔ چوتھا درجہ ہے ہم، کہ کام کرنے کا 98% ارادہ ہے، 1-2% کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ہم۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یہ ہمیں معاف ہے، پچھلی امتوں کے اوپر اس کے اوپر گرفت ہوتی تھی، ہم کے اوپر جو پچھلی امتیں تھیں ان کو گرفت ہوتی تھی، ہمیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے معاف کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اور جو ارادہ ہوتا ہے پکا 100% آپ نے ارادہ کر لیا کہ اس کام کو ہر صورت کریں گے ہی کریں گے، تو اس کے اوپر ان کی بھی گرفت تھی، ہماری بھی گرفت ہے۔ اس کی میں ایک مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہ 7 گھر ہے نا، اس گھر کے اندر شراب پڑی ہوئی ہے، اور مجھے معلوم ہے اس گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص بھی، اس کے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ یار کوئی بھی نہیں، جا کر میں تھوڑی سی چکھ لوں، جا کر میں تھوڑی سی پی لوں شراب، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ خیال آ کے گزر گیا ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ عاجز۔ اب وہ خیال دوبارہ آیا ہے، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ، وہ بار بار آ رہا ہے، اب یہ ہو گیا خطرہ۔ تیسرے درجے میں آپ تھوڑا بہت ارادہ کرتے ہیں کہ یار جا کر پی نہ لوں، یہ حدیث نفس۔ اب چوتھا جو ہم میں ارادہ ہے، آپ نے ارادہ ہم جس کو کہتے ہیں، چوتھا درجہ یہ ہم کا، کہ ارادہ پکا ہو گیا ہے کہ اس طرح کرتے ہیں کہ جا کے پی لیتا ہوں، پھر کہتے ہیں یار اوپر سے کسی نے دیکھ لیا یا کسی نے پولیس کو خبر کر دی، مجھے گرفتار کر لیں گے، بدنامی ہوگی، تو یہ تھوڑا بہت آپ کا دل کرتا ہے کہ نہیں نہ جاؤں، پکڑے جانے کے خوف سے کچھ بھی، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم۔ 98%، 97% آپ کا ارادہ ہے، لیکن ایک آدھ بات سے آپ ڈرتے ہیں کہ کہیں پکڑا ہی نہ جاؤں، کوئی شبہ ہے پکڑے جانے کا۔ اب آپ نے 100% ارادہ کر لیا کہ میں ہر صورت اس کو پیوں گا، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو اب آپ اس طرح کرتے ہیں کہ جس وقت پکا ارادہ آپ نے کر لیا نا، آپ اٹھتے ہیں
تو آپ اٹھ کے آگے جا کے دیکھتے ہیں تو اس گھر کو تالا ہے یا اس گھر کے اندر کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے شراب نہیں پی، لیکن آپ کا ارادہ چونکہ پکا بن چکا تھا، 1% بھی احتمال نہیں تھا نہ کرنے کا، لہٰذا اب آپ نے گناہ نہیں کیا، وہ شراب نہیں پی، لیکن یہ جو دل کا فعل ہے نا، تو اس کے اوپر آپ کی گرفت ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں عزم، ارادہ، عزم۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جس طرح قرآن کے اندر آتے ہیں نا، یا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اس کے اوپر آپ کی گرفت ہوگی۔ اب آپ نے اس بات کو سمجھ لیا ہے۔ اور اس کے برعکس جو معاملہ ہوتا ہے نیکی کا، تو نیکی کا جس وقت آپ ارادہ کر لیتے ہیں اور وہ نیکی آپ نہیں کر سکتے، وہ نیکی آپ نہیں کر سکتے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ جو نیکی ہوتی ہے آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جاتی ہے، اس کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ آپ وہ نیکی نہ بھی کر سکے نا، اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات اختصاص کو ثواب عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہم جو ہوتا ہے نا، ہم ارادہ، اس کے اوپر بھی آپ مثال کے طور پر نیکی کرنے کا ہم کرتے ہیں، تو پھر آپ نہیں کرتے، تو اس ارادے کے اوپر بھی، یعنی جو چوتھا درجہ ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو یہ تھوڑی سی گفتگو میں نے آپ سے کر دی، پھر پڑھ لیتا ہوں۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نہ پکی کر لو نکاح کی گرہ یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی انتہا کو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہماری گفتگو یہاں پر مکمل ہو گئی ہے 235 آیات کریمہ تک۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔